ماڈسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ساری نگاہیں اور سوچ عورتوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہمارے جو عورتیں ہیں، جو مستورات ہیں، ان کو ایسے ایسے اٹائر پہننا ہے، ان کو ایسے ایسے باتیں کرنی ہیں، ان کو ایسا کرنا ہے، ان کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نہیں. تو یہ صرف کلودنگ تو اس کا ایک پارٹ ہے، بلکہ ماڈسٹی جو ہے نا اس سے بہت وسیع ایک چیز ہے، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے. اسی لیے جہاں پہ ایک عورت کو ماڈسٹ رہنے کا حکم دیا گیا، وہاں پہ ایک مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ماڈسٹی اختیار کرے اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے ایک ایٹیچیوڈ میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماڈسٹی جو ہے انسان کو ڈگنیفائڈ بناتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وہ واقعہ کافی معروف ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بیان کیا کہ آج کل دنیا بہت بدل چکی ہے، لیکن اسلام کیوں آج بھی ماڈسٹی پر اتنا زور دیتا ہے؟ کیا آج بھی جدید دور میں بھی ماڈسٹی کی ضرورت ہے ہمیں؟ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جہاں تک ماڈسٹی کا تعلق ہے، حیا کا تعلق ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ماڈسٹی جو ہے نا یہ انسان اور انڈیویجول کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو پرزرو کرتی ہے. اگر انسان کے اندر ماڈسٹی نہیں ہے تو وہ ڈگنیفائڈ بھی نہیں ہو سکتا. تو انسان کی ڈگنیٹی اور ہمارے سماج کی سٹیبلٹی اس کو پرزرو کرتا ہے یہ ماڈسٹی، یہ حیا. اسی لیے آپ پائیں گے کہ جگہ جگہ اس کا حکم دیا گیا ہے. ہم پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو مومنات ہیں ان کو فرمائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی جو چیسٹٹی ہے اس کی حفاظت کرے، اور اپنی جو ایڈورنمنٹ ہے وہ اس کو نہ دکھائے لوگوں کے سامنے، سوائے وہ جو ظاہر ہوتا ہے، جو مطلب عام طور پر جو ظاہر ہوتا ہے، لیکن اپنی زینت نہ دکھائے، لوگوں کو زینت نہ دکھائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا درس دیا جا رہا ہے؟ یہ حیا، یہ ماڈسٹی کا درس دیا جا رہا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ ایسے انڈیویجولس، پھر چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، جن کے اندر ماڈسٹی ہوتی ہے، جن کے اندر حیا ہوتی ہے، لوگ کافی تعظیم اور عزت کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ لوگ کافی جو ہے نا عزت دیتے ہیں ان کو، اور سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس اور ہارم سے بچتی ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ سب ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کسی زمانے میں یہ کچھ لوگوں نے کیا تو کیا، اب چونکہ ہمارا ماڈرن دور ہے، اب چونکہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی اور وسائل ہیں، اسی لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں، کیونکہ انسان تو وہیں پہ ہے نا، انسان ایک انسان ہے، ایک سوسائٹی تو وہیں پہ ہے، فیملی تو وہیں پہ ہے، تو ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ تو وہیں پہ ہیں. تو ماڈسٹی جو ہے یہ انسان کو ایک انسان کو، چاہے پھر وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کو ڈگنیفائڈ بناتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو ہارمز ہیں، جو تباہیاں ہیں، وہ تباہ ہونے سے سوسائٹی کو بچاتا ہے یہ ماڈسٹی. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا، کہ ہر ایک دین کا ایک ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک ہوتا ہے، ہر ایک دین کا ایک کریکٹرسٹک ہوتا ہے، ایک ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، اور اسلام کا جو ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. تو اسی لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جزئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے.
یہ ایک اصولی بات ہے اور یہ اصولی مسئلہ ہے اور ہمارے دین کا ایک ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹک ہے وہ کیا ہے؟ ماڈسٹی۔ اسی لیے اگر ہم اپنے بچوں میں کہیں پہ پائیں کہ ہمارے بچے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک فطرتاً ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، سوسائٹی اس کے اندر پھر وہ سب چیزیں لاتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا اٹائر بدلے اور اپنے حساب سے چلے وغیرہ۔ نہیں تو اگر آپ دیکھیں گے چھوٹے بچوں کے اندر، ان کے اندر ایک حیا ہوتی ہے، وہ بڑوں کے سامنے بات نہیں کریں گے اور وہ زیادہ شائن وہ محسوس کریں گے اسٹرینجرز کے سامنے یا ایسے، یہ سب چیزیں۔ تو یہ فطرت کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کے اندر اگر یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کبھی اس کو ریزنٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میرا بچہ بولڈ نہیں ہے۔ تو ہم ٹھیک ہے، بولڈنس اگر اپنی باؤنڈریز کے اندر وہ کچھ سکھائی جائے، کچھ چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کو ریزنٹ کریں ان اٹس ٹوٹیلٹی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ماڈسٹی جو ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ماڈسٹی صرف کلودنگ کے اندر نہیں، ماڈسٹی ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ اسی لیے جہاں پہ ہم ماڈسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری ساری نگاہیں اور سوچ عورتوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ ہمارے جو عورتیں ہیں، جو مستورات ہیں، ان کو ایسے ایسے اٹائر پہننا ہے، ان کو ایسے ایسے باتیں کرنی ہیں، ان کو ایسا کرنا ہے، ان کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ نہیں، تو یہ صرف کلودنگ تو اس کا ایک پارٹ ہے، بلکہ ماڈسٹی جو ہے نا اس سے بہت وسیع ایک چیز ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ اسی لیے جہاں پہ ایک عورت کو ماڈسٹ رہنے کا حکم دیا گیا، وہاں پہ ایک مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ماڈسٹی اختیار کرے اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے ایک ایٹیچیوڈ میں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماڈسٹی جو ہے انسان کو ڈگنیفائڈ بناتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کافی معروف ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ وہ آئے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے، تو انہوں نے اپنے جو کپڑے تھے ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کیا، جیسے ہم کوئی ایک عالم صاحب آئیں گے، کوئی ایک بہت بڑے بزرگ آئیں گے تو ہم تھوڑا سا پسند کریں گے کہ اچھے سے ہم بیٹھیں، تھوڑا ایڈجسٹ کریں گے وغیرہ سب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسا کیا۔ تو جب پوچھا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس کو فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ ان کی بہت بڑی فضیلت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کر رہے ہیں ان سے، کیونکہ فرشتے عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ ماڈسٹی جو ہے نا اس کے اندر بہت خیر ہے، اور بہت سارے شر کے دروازے جو ہے نا یہ ماڈسٹی ان کو روکتا ہے، اور ماڈسٹی سے انسان کے دل کے اندر طمأنینہ، ٹرانکولیٹی، اطمینان یہ آتا ہے، کیونکہ ماڈسٹی اس کو غلط کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ماڈسٹ انسان جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا، اگر ایسا بولوں گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں ایسے بات کروں، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں ایسے کام کروں۔ تو اس سب کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر طمأنینہ، ٹرانکولیٹی، ایک پیس اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، ایک اطمینان اس کے دل کے اندر آتا ہے۔ اس کے ریلیشن شپس کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے انڈیویجولز ہوں گے، ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ بہت پرسکون، فتنوں سے دور، پریشانیوں سے دور اور جھگڑوں سے دور ایسے لوگ رہتے ہیں، اپنے ریلیشن شپس میں بھی کافی زیادہ پیسفل ہوتے ہیں اور کافی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اسی لیے
حیا کے اندر بہت خیر ہے، حیا کے اندر اور بہت بہت زیادہ خیر ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ماڈیسٹی جو ہے نا یہ حیا کا پورا وہ اس کے جو کنوٹیشنس ہیں وہ گراسپ نہیں کرتا. بس یہ ایک کلوز ایک ٹرم ہے انگلش میں. نہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اٹائر میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے. حیا انسان جو ہے نا اس کے اندر یہ حیا ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ حیا رہے. اور بہترین اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم جو ہے ایسی ویلیوز کو انکلکیٹ کریں اپنے آپ کے اندر اور اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر. اللہ اعلم بالصواب. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.